Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening all my beautiful people. Hope all doing well. پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ٹی پی لنک اوماڈا روٹر کو کنفیگر کیا تھا اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ وی لین کریٹ کیے تھے اور ان وی لین کو آئی پی ایڈریس اسائن کیے تھے۔ آج اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایک ڈی لنک کا سوئچ ہے جس کا ماڈل نمبر ہے DES 1210۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ 28 پورٹ کا سوئچ ہے۔ آج اس سوئچ کی بیسک کنفیگریشن کریں گے اور اس میں دو اس ڈی لنک سوئچ کے اندر وی لین کریٹ کریں گے اور اس میں اس روٹر کو کنیکٹ کر کے دیکھیں گے۔ چلیں اسکرین پہ چلتے ہیں اور اس کو ایکسیس کرتے ہیں اس سوئچ کو۔ اچھا، یہ جو ڈی لنک کا یہ جو سوئچ ہے اس کا جو ڈیفالٹ آئی پی ایڈریس ہے وہ ہے 10.90.90.90۔ اوکے، اس کا جو ڈیفالٹ پاسورڈ ہے وہ ایڈمن ہے۔ اس کو ہم لاگ ان کریں گے، اس کو ہم کر دیتے ہیں ایکسٹ، اور یہ ہم ڈی لنک کے سوئچ کے مین پیج پہ ہم آ گئے۔ سب سے پہلے یہ جو سوئچ ہے اس سے متعلقہ انفارمیشن ہے، یہ اس کا ماڈل نمبر، یہ اس کا جو ہارڈ ویئر ورژن ہے وہ کون سا ہے، فرم ویئر ورژن کون سا ہے، میک ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سوئچ سے متعلقہ ڈیٹیل ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم سسٹم میں چلتے ہیں، سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ یہ اسٹیٹک آپشن اس کا سلیکٹڈ ہے اور آئی پی ایڈریس ہے 10.90.90.90۔ فی الحال ہم اس آئی پی ایڈریس کو چینج نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اس سوئچ میں سب سے پہلے آج وی لین کریٹ کریں گے، 2 ڈفرینٹ وی لین کریٹ کر دیتے ہیں ہم، اور ان وی لین میں ہم کوئی بھی آئی پی ایڈریس اسائن نہیں کریں گے، اور ان دونوں وی لین کو ہمارا جو ٹی پی لنک کا روٹر ہے اس میں سے جو اس ٹی پی لنک کے روٹر میں ہم نے وی لین کریٹ کیے تھے وہیں ہم کیبل پلگ کر کے یہ جو اس ڈی لنک سوئچ کی ہم 2 ڈفرینٹ سیکشن بنائیں گے، 2 وی لین بنائیں گے، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارا سسٹم آئی پی ایڈریس، ہمارے سسٹم کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہ سسٹم نیم ہم دے دیتے ہیں، اس کا نیم ہم رکھ دیتے ہیں ٹیسٹ، رکھ دیتے ہیں ٹیسٹ۔ اوکے، اور سسٹم لوکیشن کر دیتے ہیں ہم ٹیسٹ آفس۔ اوکے، اپلائی کر دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی سب سے پہلے ہم اس میں وی لین کریٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو بائی ڈیفالٹ وی لین ہے وہ ایک ہے، اوکے، اور 1 سے 28 تک جتنی بھی پورٹ ہیں وہ وی لین 1 کی ممبر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سسکو سوئچ کی کنفیگریشن کی تھی تو اس میں بھی جو سوئچ کی جتنی بھی پورٹ ہوتی ہیں 16 ہیں، 24 ہیں، 32 ہیں، 64 ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ وی لین 1 کی ممبر ہوتی ہیں۔
اور اس سوئچ میں بھی 1 سے 28 تک جو پورٹ ہیں وہ VLAN 1 کی ممبر ہے. ابھی ہم VLAN کریٹ کر دیتے ہیں, VLAN 10 کر دیتے ہیں اور اس کا ہم نام دیتے ہیں انٹرنیٹ ایکسیس اپلائی. پھر VLAN 20 کریٹ کر دیتے ہیں, اس کا نام ہم دے دیتے ہیں CCTV کیمرہ. اوکے, اپلائی کریں گے. دیکھو ہمارے پاس یہ VLAN کریٹ ہو چکے. CCTV کیمرہ, انٹرنیٹ ایکسیس, اوکے, اور یہ VLAN ڈیفالٹ ہو گیا 1 ہے. ابھی ہم سب سے پہلے VLAN ڈیفالٹ جو ہمارا VLAN 1 ہے اس کو ہم اوپن کریں گے. یہ دیکھو 1 سے 28 تک سب VLAN 1 کے ممبر ہیں. ان سب کو ہم ناٹ ممبر کر دیتے ہیں. ابھی دیکھو کوئی بھی پورٹ کسی بھی VLAN کی ممبر نہیں ہے, ناٹ ممبر. یہاں سے یہ جو 2 پورٹ ہیں 27 اور 28, ٹھیک ہے, ان 2 پورٹ کو ہم VLAN 1 کا ممبر ہی رہنے دیتے ہیں, کیونکہ ان پورٹ کو ہم ایز اے ایکسیس پورٹ یعنی سوئچ کو ایکسیس کرنے کے لیے یوز کریں گے. اوکے, ان کو کر دیتے ہیں اپلائی. 70 اور ٹھیک ہے, یہ ہوگی. اس کو ابھی بیک کرتے ہیں VLAN 10. اب یہ جو VLAN 10 ہے اس میں ہم 1 سے 10 تک پورٹ کو اسائن کر دیتے ہیں. اوکے, اپلائی. اوکے, VLAN 20 اس میں ہم کر دیتے ہیں 11 سے لے کر 20 تک. اوکے, اپلائی. ٹھیک, اب دیکھو جو VLAN 1 ہے جو بائی ڈیفالٹ ہے اس کی جو 27 اینڈ 28 پورٹ VLAN 1 کی ممبر ہیں جو ڈیفالٹ VLAN ہے, اور ان 2 پورٹ کے ذریعے ہم سوئچ کو ایکسیس کریں گے. جو ہمارا یہ ڈی لنک کا سوئچ ہے اس کو ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو ہماری 1 سے لے کر 10 تک جو پورٹ ہیں وہ VLAN 10 کی ممبر ہیں, جس کو ہم نے انٹرنیٹ ایکسیس کے لیے ان پورٹ کو VLAN 10 میں اسائن کیا. اور VLAN 20 کو ہم نے اسائن کیا CCTV کیمرہ کے لیے جو 11 سے 20 تک ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم سیو کنفیگریشن کر دیتے ہیں. The configuration is saved successfully. Continue. اوکے, ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے, لاگ آؤٹ کر دیں گے. اب ہم یہاں سے جو ہم نے IP رینج سلیکٹ کی تھی سوئچ کو ایکسیس کرنے کے لیے, اس کو ہم آٹو IP ایڈریس پہ واپس کر دیتے ہیں. اوکے کر دیتے ہیں. اوکے کر دیتے ہیں. ریفریش کریں گے, اس کو ادھر ڈسیبل کر دیں, انیبل کر دیتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں. دیکھو کوئی بھی IP ایڈریس ہم کو شو نہیں ہو رہا. اب وہ IP ایڈریس کیوں نہیں شو ہو رہا ہے کہ جو ہم نے VLAN کریٹ کیے وہ
VLAN تو ہم نے کریٹ کر دیے لیکن ان کو ہم نے کوئی آئی پی ایڈریس دیا ہی نہیں ہے، تو آئی پی ایڈریس اس میں کیسے شو ہوگا؟ ابھی ہم کیا کریں گے، اس کو کلوز کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. تو دیکھو یہ جو کیبل ہے ہم نے اس کے یاد رکھیے گا ابھی ہم نے اس سوئچ میں کوئی ٹرنک پورٹ بھی اسائن نہیں کیا. ابھی میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ پورٹ 1 پہ یہ کیبل لگی ہوئی ہے، سوری یہ اس کو پورٹ 1 پہ نہیں لگانا تھا، یہ پورٹ 1 جو ہے وہ VLAN وہ وین ہے، مین میں ہے. اوکے، ابھی اسی کیبل کو میں لگا دیتا ہوں 1 نمبر، یعنی جو یہ سوئچ ہے اس کے 1 نمبر پورٹ میں. اور یہ جو ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ جو کیبل لگی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ اسی پورٹ میں لگا دیتے ہیں، 8 7 6 کسی بھی. ٹھیک ہے، ابھی یہ دوسری جو کیبل ہے یہ والی، یہ جو یہاں سے نکلی اس کو ہم لگا دیتے ہیں، یہ 9 تو 10 ہو گیا، یہ 11 ہو گیا، 11 میں لگا دیتے ہیں. یہ ابھی یہ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لو کہ یہ ابھی 2 سوئچ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں سے اس کیبل سے، یعنی سوئچ تو ایک ہی ہے لیکن اس کو ہم نے VLAN اس میں ہم نے کریٹ کیے، یہ دوسرے لفظوں میں یہ ہم نے 2 سوئچ بنا دیے. ابھی اس میں ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس ہوگا، جو 11 سے 20 تک ہے اور جو 1 سے 10 تک ہے، اس میں ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس اسائن ہوگا. DHCP ہم نے انیبل کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ دیکھو آپ کے سامنے ہے آئی پی ایڈریس 4 192.168.0.100، ڈیفالٹ گیٹ وے ہے 192.168.0.1. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی سوئچ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں 2 ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس کام کر رہے ہیں. سوئچ کے اندر ہم نے کوئی آئی پی ایڈریس اسائن نہیں کیا، یہ ہم نے اس روٹر میں جو بھی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا آئی پی ایڈریس اسائن تھے وہی تھی. ابھی یہاں سے یہ جو کمپیوٹر میں کیبل لگی ہوئی ہے اس کو نکالیں گے اور یہ 90 پورٹ میں لگا دیتے ہیں. یہ لگا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، سوئچ ایک ہی ہے. ابھی آپ کو میں نے آئی پی ایڈریس شو کروایا، ابھی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو ریفریش کریں گے. تو ابھی میں نے کمپیوٹر کے کیبل سوئچ کے 8 پورٹ میں لگائی تھی، تو اس میں ہمیں آئی پی ایڈریس کیا شو ہو رہا ہے 192.168.0.100. ابھی وہاں سے کیبل اتار کے سوئچ ایک ہی ہے، میں نے VLAN 20 ہم نے کریٹ کیا اس میں لگائی. کلوز کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، پھر اسٹیٹس ڈیٹیل، یہ دیکھو 192.168.1.11. پہلے کیا تھا 0.100 تھا، ابھی 1.11 ہو گیا. ڈیفالٹ گیٹ وے 192.168.1.1. اوکے، DHCP سرور 888 گوگل کا جو DNS ہوتا ہے وہی ہم نے، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے TP لنک کے روٹر میں کنفیگر کیا تھا. اب ویسے تو یہ 28 پورٹ کا سوئچ ہے، تو اس سوئچ میں یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف آئی پی ایڈریس اسائن کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف آئی پی ایڈریس
وہاں پہ آپ کو ضروری پڑ جاتا ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ڈیوائسز لگی ہو. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بڑا نیٹ ورک ہے جس میں بہت زیادہ ڈیوائسز ہیں، تو اس میں آپ اس طرح سے نیٹ ورک کو بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری آئی پی ڈیوائسز ہیں، آئی پی ٹیلی فون ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، ٹائم اٹینڈنس مشینز ہیں، پرنٹر ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ اسموتھلی بنایا جائے اور کوئی بھی آئی پی ایڈریس ایک دوسرے سے کنفلکٹ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس لیے آپ اس میں یہ ٹی پی لینک کا روٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. جو سسکو کے روٹر آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ فائر وال یوز کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپشن ہوتا ہے وی لین کریٹ کر کے ڈفرینٹ ٹائپس آف آئی پی ایڈریس اسائن کرنے کا، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ابھی یہ ایک سوئچ ہے، اس میں سے ہم نے اس روٹر کی 2 پورٹ سے کیبل نکالی اور ایک وی لین 10 میں لگا دی اور ایک 20 میں لگا دی. ٹھیک ہے، تو ہم کو روٹر سے 2 ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس ڈفرینٹ وی لائن کے لیے اسائن ہوگی. ٹھیک، اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسے 2 سوئچ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ایک سوئچ کا جو آئی پی ایڈریس وہ ڈفرینٹ ہو، ایس سی پی پہ چلے، تو آپ ایک سوئچ میں وی لین 10 کریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے سوئچ میں وی لین 20 کریٹ کر سکتے ہیں 1 سے لے کر 24 تک، تیسرے میں وی لین 31 سے، اور ایسا روٹر یا اس سے کوئی ملتا جلتا روٹر یا سسکو روٹر، اس کو آپ کنفیگر کر کے اس میں آپ ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس اسائن کر کے، تو وہ آپ کا جو سوئچ ہوگا، ہر سوئچ اس کے ساتھ جو سسٹم لگے ہوں گے ان کو وہ ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس، ڈفرینٹ سیریز کی آئی پی ایڈریس پرووائڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ جو ڈی لین کا سوئچ ہے اس میں آگے ہم جو ٹرنک پورٹ کو کیسے اسائن کیا جاتا ہے، یہ جو ہم نے وی لین کریٹ کیے ان میں آئی پی ایڈریس کیسے اسائن کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو پورٹ میررنگ کیسے ہوتی ہے، یہ سب ہم آہستہ آہستہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ بیسک کنفیگریشن تھی، اور کہ اس سوئچ میں ہم وی لین کریٹ کیسے کریں گے. اور ہاں، یہ جو پورٹ ہے 17 اور 27 اور 28، اس کو ہم نے صرف ایکسیس پورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم صرف سسٹم کو ایکسیس کریں گے. ابھی یہ دیکھو، یہ میں آئی پی ایڈریس اس میں انٹر کرتا ہوں. ابھی یہ سوئچ ایکسیس نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف 27 اور 28 پورٹ سے ہی اس سوئچ کو ابھی آپ ایکسیس کر سکیں گے. باقی 1 سے لے کر 26 تک پورٹ ہے، وہ کسی سے بھی آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے. ابھی دیکھو یہ سوئچ ایکسیس نہیں ہو رہا ہے، اس کو میں کیبل نکالوں گا. یہ دیکھو، یہ لگا دیا آپ کے سامنے. ابھی دیکھو سوئچ کو میں ایکسیس کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے آئی پی ایڈریس اس کا چینج کر دیا تھا، اس کو لگا لیتے ہیں دوبارہ. کیا تھا 90 10 90
90 اور 10 کر دیتے ہیں. اوکے, ابھی ہمارا سوئچ ایکسیس ہونا چاہیے. دیکھو یہ ایکسیس ہو گیا. پاسورڈ اس کا ڈیفالٹ ہی رکھا ہے ہم نے ایڈمن. اوکے ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس میں آج کیا یہ سسٹم سیٹنگ میں ہم نے اس کا نیم چینج کیا, اس کو ایک لوکیشن دی, اور اس کے بعد ہم نے اس میں 2 ڈیفرنٹ ویلینس کریٹ کیے اور ان میں ہم نے پورٹ اسائن کی. ابھی جب ہم اس میں ٹرنک پورٹ بنائیں گے تو وہ یہاں پہ شو ہوگی, یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کے پاس ڈی-لنک کا کوئی سوئچ ہے تو آپ پریکٹس کیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو باقی فیچر ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. شکریہ.